وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کرتا ہوا پھرے اور ان آیات کی طرف توجہ نہ کرے، التفات نہ کرے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے انہیں سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے اس کے کانوں میں وقر ہے، یعنی وہ گویا کہ بہرا ہے، ایسی کان میں رکاوٹ ڈلی ہوئی ہے کہ جس نے کان کو بالکل سیل پیک کر دیا ہے، کوئی آواز ہی نہیں جاتی، ایسا یہ قرآن پاک سننے سے بہرا ہو گیا۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے چین کے باغ ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا، وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنائے بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، یعنی کوئی ستون نہیں ہے، تمہاری نظر خود اس کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں ڈالے لنگر، بلند پہاڑوں کے لنگر ڈالے، ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کر نہ کانپے، یعنی یہ پہاڑوں کے لنگر اس لیے ڈالے تاکہ زمین کا بیلنس آؤٹ نہ ہو، زمین میں جنبش پیدا نہ ہو۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بارش کی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا، یعنی عمدہ قسم کے نباتات پیدا کیے، پودے، درخت، بیلیں، فصلیں، پھل، پھول، میوے، سبزیاں، اناج۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ فَأَرُونِي، مجھے وہ دکھاؤ اے مشرکوں، ماذا خلق الذین من دونہ، جو اس کے سوا اوروں نے بنایا، یعنی تمہارے بتوں نے جو بنایا ہے مجھے دکھاؤ، جنہیں تم عبادت کا مستحق قرار دیتے ہو۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے، یعنی جانتے بھی ہیں کہ یہ پتھر کے بت بھی جان ہیں، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، پھر بھی انہیں خدا اور الہ سمجھتے ہیں۔ سورہ لقمان کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر ہمیں ہر اس باطل سے بچائے جو انسان کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے، کھیل کود، فضولیات سے اور گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازی اور گھوڑ سواری کو جائز قرار دیا، یعنی آپ نے فرمایا کہ کھیل کود یہ باطل ہے، لیکن تیر اندازی اور گھوڑ سواری کو آپ نے استثناء قرار دیا، یعنی ایک تو جنگ میں تیر اندازی ہے، گھوڑ سواری ہے، اور ایک ویسے ہی جیسے کھیل کھیل میں گھوڑ سواری کا مقابلہ ہو یا تیر اندازی کا، تو شریعت میں اس کی اجازت دی گئی۔
اس سے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ہر وہ کھیل کہ جس سے جہاد کی تربیت ہو اور اس میں خرافات نہ ہو، شریعت کی نافرمانی نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھوٹے بچے جو کھیلتے ہیں اور ان کو کھیلنے کا وقت بھی دیا جاتا ہے، تو مخصوص وقت میں جب وہ کھیلتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے لیے کھیل ان کی صحت کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ تو وہ کھیل جن میں بھاگ دوڑ ہے، جس سے ان کے جسم توانا ہوتے ہیں اور ذہن فریش ہوتے ہیں، اور ایک مخصوص وقت میں چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لذت کے لیے، تفریح کے لیے کھیلنا منع ہے، کھیل کو پیشہ بنانا یہ منع ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ کھیل کو پیشہ بنا کر کھیلتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں مختلف قسم کے میچ ہوتے ہیں، ان کی کامیڈی سننا، انہیں دیکھنا بھی منع ہے۔ کہ جو کام غلط ہو رہا ہے اس کو سننا، دیکھنا بھی منع ہے۔ بہت زیادہ مذہبی لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے کھیل میں ملوث نہیں ہیں تو کامیڈی سننا اور ٹی وی پر میچ دیکھنا یہ ان کی کمزوری ہے، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن یہ ایک ایسا نشہ ہے جو ان کا اترتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ آج کشمیر میں، فلسطین میں اور عراق و شام میں اس قدر ظلم ہو رہا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلوں میں اور غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر جو آج کل ٹی وی پر میچ دیکھے جاتے ہیں، اس میں میوزک، گانے، بے پردگی اور یعنی یہ سارے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی اب میچ کو دیکھنا یہ ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کئی گناہوں کا مجمع ہو چکا ہے۔ پھر ایک ناجائز کام پر پیسہ خرچ کرنا، اپنی دولت کو برباد کرنا ہے۔ پھر یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے، اور ان کی حیرت کی وجہ بھی اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ وہ تو دیکھتے ہیں کہ جو نمازی ہے، داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، مذہبی لوگ ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو مذہبی جماعتوں کے لیڈر کہلاتے ہیں، لیکن وہ بھی ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں اپنی خواہشات پر نہیں چلنا چاہیے، جو شریعت کا حکم ہے اس پر ہمیں اپنی خواہشات قربان کرنی چاہیے۔ عادتیں بری ہوتی ہیں، عادت کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی عادتوں کو بدلیں۔ اس میں راحت ہے، اس میں سکون ہے۔ اس وقت پوری قوم کے کروڑوں اربوں خربوں روپے سالانہ کھیلوں پر اور اسی طرح کی فضولیات میں ضائع ہوتے ہیں۔ کتنے لاکھوں بچے ہسپتالوں میں علاج کے لیے وہ پڑے ہیں، علاج کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، کتنی غربت ہے۔ یہ ایک ایک میچ پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ کاش یہ سوچ بنتی ہماری حکومت کی اور دیگر لوگوں کی کہ اس طرح کروڑ روپے خرچ کرنے کے بجائے وہ غریبوں پہ خرچ کرتے، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے، کتنا اچھا ہو جاتا۔ بس اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔